جو ہی گرمی نے زور پکڑا تو پرانے وبال واپس آ گئے۔ پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا بدترین بحران میڈیا کے اوپر بھی رپورٹنگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ دیہی علاقوں میں یا مضافات کے اندر موجود ہیں تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا اپنا جو علاقہ ہے، ان کے اپنے گھر کے علاوہ بنی گلا، اگر آپ اس کی بات کریں تو کل سے لے کے اب تک شاید 8 گھنٹے کے قریب بجلی آئی ہوگی، باقی تمام تر وقت بجلی غائب رہتی ہے، اور جب آتی ہے تو یکدم تیز آتی ہے، لوگوں کو کہ اکوپمنٹ جل جاتا ہے، اور یا پھر اتنی دھیمی ہوتی ہے کہ پنکھے نہیں چل پاتے۔ عمران خان صاحب اپنی بڑی جائیداد کے اوپر پہاڑی کے اوپر براجمان ہے، اور ان کے بالکل نیچے جو لوگ آباد ہیں وہ بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں۔ پاکستان کے دوسرے علاقوں سے بھی لوڈ شیڈنگ کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ نے بھاراکاؤ میں دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ کس بری طرح گرمی سے بے حال ہوئے۔ یہ ان کی داستان ہے جو خبروں کی نظر بن جاتی ہے، جن کو سیاسی طور پر لیڈران پک کر لیتے ہیں۔ مریم نواز نے بھی اس خبر کو پک کیا، لیکن وہ خبریں جو سیاسی طور پر اٹھائی نہیں جاتی، انہی لوگوں کی بے کسی کی داستان ہے جو انہی جیسے لوگوں کی طرح ہیں، جن کی خبریں بن جاتی ہیں، لیکن ان کی تعداد لاکھوں کروڑوں کے اندر ہے۔ پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہمارا خیال تھا کہ ختم ہو گئی ہے۔ نون لیگ کا یہ ماننا تھا کہ جب انہوں نے پاکستان کے اندر اپنی حکومت قائم کی تو اس وقت لوڈ شیڈنگ 12 سے 14 گھنٹے ہوا کرتی تھی، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب ان کی حکومت کو پہلے فارغ کیا گیا اور پھر عملاً ختم کر دیا گیا تو اس وقت لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حیرانی کی بات ہے، نون لیگ کے اوپر یہ الزام لگتا رہا پچھلے 3 سال کہ آپ نے غیر ضروری طور پر بجلی بنانے کے یونٹس لگائے ہیں، آپ نے اس کے اندر سے پیسہ کمانے کا ایک طریقہ نکالا، اپنوں کو نوازنے کا آپ نے طریقہ نکالا، اور آپ نے اتنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہمیں دے دی جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اب باقاعدہ تحقیقات کے اندر یہ بات کی جاتی ہے، اور باقاعدہ الزامات کے اندر یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ نون لیگ نے جانتے بوجھتے ہوئے کہ پاکستان کی ضرورت سے زیادہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، انہوں نے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ پیدا کیے، اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ اس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا۔ اور اب جون کے گرم ترین ہفتے میں، اور جون کے اس سال کے گرم ترین مہینے میں، اور ان دنوں میں جو اس سال کے گرم ترین دن ہیں، پاکستان کے اندر بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ حکومت کو اگر اتنی بجلی دستیاب ہے کہ وہ اپوزیشن پر یہ الزام لگا سکتی ہے کہ آپ نے خام خواہ کی بجلی پیدا کی، تو بڑا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کثرت سے بجلی پیدا ہو رہی ہے یہ جا کہاں پہ رہی ہے؟ اس کثرت سے پیدا شدہ بجلی جس کے ذریعے آپ نے کرپشن کے مقدمے بنائے ہوئے ہیں، اس سے آپ لوگوں کے لیے سہولت کا بندوبست کیوں نہیں کرتے؟ ہسپتالوں کے اندر مریض کیوں مر رہے ہیں؟ سڑکوں کے اوپر لوگ کیوں بے ہوش ہو رہے ہیں، اور جب گھر جاتے ہیں تو وہ بے ہوشی جو ہے بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ پنکھے بند ہیں؟ لوگوں کی رات کی نیند جو ہے کیوں اڑ گئی ہے؟ دکانوں کے اندر برا حال کیوں ہے؟ گاہک کو کسی جگہ پر ٹھنڈا پانی میسر کیوں نہیں آتا؟ یہ بجلی کہاں پہ چلی گئی؟ یہ تمام لوگ آپ کے لیے انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں جب آپ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ کی جان عذاب میں آئی ہوئی ہے۔ یہ تمام کے تمام اپنے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر ہر وقت چلتے ہوئے اے سیز کے سامنے آرام سے مزے سے کام کر رہے ہیں، کام آپ کے لیے کر رہے ہیں، یعنی آپ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ تمام لوگ آرام سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی منسٹر اس وقت ایسا نہیں ہے، کوئی ایڈوائزر اس وقت ایسا نہیں ہے، کوئی پالیسی پلانر اس وقت ایسا نہیں ہے، چاہے وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ہو، چاہے وہ ایف بی آر کا چیئرمین ہو، چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے وہ فائنانس منسٹر ہو، چاہے وہ فوج ظفر موج جو ہے جو ان کے ساتھ موجود ہے، جو اس وقت آپ کی طرح گرمی کے اندر بل بلا رہی ہے، کیونکہ سب کے ساتھ آرام سے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوں، تو ان کے لیے بجلی موجود ہے، عوام کے لیے بجلی موجود نہیں ہے۔ اس سے آپ کو اس نااہلی اور کوتاہی کا ایک اور ایویڈنس ملتا ہے جس کے بارے میں بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پاکستان میں اگر کوئی بدترین سازش ہو سکتی تھی جو کی گئی تو وہ انکمپیٹنس کو کمپیٹنس کے ساتھ گڈ موڈ کرنا، یعنی نکمے پن کو انقلاب سے تشبیہ دینا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 77% لوگوں کا خیال ہے کہ ملک جو ہے وہ غلط سمت جا رہا ہے۔ 77% لوگوں کا خیال ہے کہ ملک غلط سمت جا رہا ہے، اور اس میں کچھ کمی آئی ہے پچھلے جو سروے کیا گیا تھا اس کی نسبت، لیکن اس کمی کی وجہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جب اکانومی کے اندر آپ 2 ٹریلین روپوں کی
کا انجیکشن لگا دیں گے تو جو لوگ اس سے بینیفٹ کریں گے بہت چھوٹی سی مائنورٹی ہے، وہ تو سمجھیں گے کہ تبدیلی آ رہی ہے، لیکن 77% لوگ سمجھتے ہیں اس سروے کے مطابق جو ابھی ریلیز ہوا ہے کہ پاکستان کی سمت جو ہے وہ غلط ہے۔ اور اگر یہ ہوتا کہ اس گرمی کی حدت کے اندر ہمیں یہ اعتماد ہوتا کہ ہمارے آنے والے دن اچھے ہو جائیں گے، یا ہمارے جو مسائل ہیں وہ حکمرانوں کی کتابوں میں اولین ترجیحات کے طور پر درج ہیں، تو ہم خوش ہوتے، گرمی برداشت کر لیتے، پسینے کے اندر ڈوبتے ہوئے بھی دعائیں دے دیتے، اگر دعائیں نہ دیتے تو کم از کم بددعائیں نہ دیتے۔ لیکن جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کا حکمرانوں کے بیانیے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکمرانوں کا بیانیہ کیا ہے کہ ملک کے اندر بدترین جو اس وقت صورتحال ہے اس کی ذمہ دار ماضی کی حکومتیں ہیں، تو ماضی کی حکومت ایک مسئلہ ہوا۔ ملک کے اندر جو بدترین حالات ہیں کرپشن اس کی وجہ ہے، ملک کے اندر جو بدترین حالات ہیں مافیاز اس کی وجہ ہے، اور چوتھی بات یہ کہ جب تک ملک کے اندر ریاست مدینہ جیسا نظام نہیں بن جاتا تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو ریاست مدینہ کا نہ ہونا حکمرانوں کے بیانیے کے مطابق پاکستان کے مسائل کی جڑ ہے۔ جب عوام سے پوچھتے ہیں تو عوام اس سروے کے مطابق آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ عوام آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے 4 بڑے مسئلے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے۔ پاکستان کے اندر 75% لوگوں کا خیال ہے کہ بے روزگاری اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کرپشن نہیں، ریاست مدینہ کا نہ ہونا نہیں، مافیاز نہیں، مہنگائی جو حکومت کے اور بے روزگاری جو حکومت کے اپنے ہاتھوں سے ہوئی۔ دوسرا بڑا مسئلہ مہنگائی ہے۔ 70% لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس میں سے نمبر 2 مہنگائی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں بجلی کے بل، پھر آتا ہے نیا ٹیکس، پھر آتی ہے غربت۔ یہ 5 بڑے جو مسائل ہیں اس میں اگر آپ ٹاپ 4 اٹھا کے دیکھ لیں یا 5 ہی لے لیں، غربت اس کے اندر آپ انکلوڈ کر دیں، اس میں آپ کو نہ کرپشن نظر آئے گی، نہ مافیاز نظر آئیں گے، نہ ماضی کی حکومتیں نظر آئیں گی، نہ ریاست مدینہ نظر آئے گی، اور لوگوں کو اپنی نوکریوں کی اتنی فکر ہے کہ 86% لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی نوکری رہے گی یا نہیں رہے گی۔ یہ وہ معاملات ہیں گورننس کی وجہ سے جو ملک کی تباہی ہے، جو عوام کی اولین ترجیحات ہیں، جو حکومت کی اولین ترجیح ہونا چاہیے، لیکن جو حکومت یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان میں کثرت ہے بجلی کی اور یہ کثرت بہت مہنگی ہے اور ہمیں اس کثرت کو بنانے والوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں کثرت سے بجلی بنائی، وہ اس وقت عوام کو بلکتے ہوئے دیکھ کر ان کے لیے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ یہ وہ بری گورننس ہے جس کی داستانیں ہم آپ کو سناتے رہتے ہیں، جو اعداد و شمار کے ذریعے جس کا اظہار ہوتا ہے، جو سرویز کے ذریعے جس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو اعداد و شمار پر اعتماد نہیں ہے، تجزیوں پر اعتماد نہیں ہے، سرویز کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو پھر آپ اپنی بجلی کی حالت دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک چلایا کیسے جا رہا ہے۔ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بجلی اتنی بنا دی کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف سے بچے، بڑے، بوڑھے، عورتیں بلکتے پھر رہے ہیں اس گرمی کے اندر اور ان کو بجلی دستیاب نہیں ہے۔ پاکستان لوڈ شیڈنگ کے اس دور کی طرف واپس جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے جس دور کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اللہ نہ کرے کبھی وہ واپس آئے، جب 12-12 14-14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ اب وہی دور آپ کو واپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔